ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو سامنے تشریف فرما تھے۔ اس بھکاری نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سوال کیا، تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی خالی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھولنا۔ اب کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے جا کر ان کے سامنے مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا، سونے کی اشرفی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کی میاں درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ آج سیرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے کچھ سنیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ ایک حبشی جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا۔ غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔
جب وہ اپنے گھر روانہ ہوا تو راستے میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن القوا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین و یعصوب المسلمین و زوج بطول کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ ابن القوا نے حیرت سے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام سے ان کا نام لے رہے ہو؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا ہے اور مجھے عذاب نار سے بچا لیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ غیب سے آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ سرکار اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ اے ہجرت کی رات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے، اے ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان کا نذرانہ حاضر کرنے والے، میری امداد فرمائیے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی، کہ کس طرح آپ نے غلام کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا۔ اور بے شک رب کائنات عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نادان یہ کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور یوں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کرامت کہتے ہیں اس خرق عادت بات کو جو عادتاً محال ہو، یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا کرنا بظاہر ناممکن ہو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو انہیں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوں تو معجزہ کہلاتی ہے۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو کیا خوب کہا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں طغیانی آ گئی، یعنی طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب یعنی ڈوب گئیں۔ لوگوں نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ و امامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیبتاً فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی حضرات بھی چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو 1 گز اور کم ہو گیا۔
تیسری بار ارشاد فرمایا تو پانی 3 گز اتر گیا، سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی کہ یا امیر المومنین بس کیجئے، کافی ہے۔ تو یہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت و شان۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 13 رجب المرجب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہوا۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر شدت پیاس سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے تقریباً 2 فرسخ یعنی 14 کلومیٹر دور پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں کھودو۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی کوشش کی گئی مگر نکلا نہیں۔ یہ دیکھ کر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا، وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے ایک نہایت صاف و شفاف اور شیریں میٹھے پانی کا چشمہ یہ ابل پڑا۔ تمام لشکر اس سے سراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھر لیے۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ پتھر اس جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم نے اتنی مدت سے اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا، میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ راہب کا بیان سن کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو پڑے، اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ عز وجل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا، شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کی سیرت کا بیان یہ دلوں میں ایمان کی حرارت کو بڑھاتا ہے، اور صالحین کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ذکر ہو تو رحمتوں کا کیسا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت اپنے رسالے کرامات شیر خدا، اور یہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے، میں ضرور مدنی چینل کے ناظرین کو اور یہاں موجود حاضرین کو عرض کروں گا اس رسالے کو ضرور حاصل کیجیے۔
آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ایمان کی تازگی ہوگی اور بہت سارے وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی۔ بہت پیارا رسالہ، معلوماتی رسالہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے۔ دیکھا کہ وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ فالج زدہ تھی، لہذا وہ زمین پر گھسٹتا حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے واقعہ دریافت کیا۔ اس نے عرض کی کہ امیر المومنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک صالح مسلمان تھے، مجھے بار بار ٹوکتے، گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے، حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کی۔ اس دعا کی اثر سے اچانک میری کروٹ پر فالج کا حملہ ہوا، میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا نے مجھے بڑی شرمندگی دلائی، بڑی عبرت دلائی۔ میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ چل بیٹا، میں جہاں تیرے لیے میں نے بد دعا کی تھی، اب وہیں چل کر میں تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہوا ہوں اور دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی اور فرمایا، قم، اٹھ کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بلا تکلف اٹھ کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ والدین کے ساتھ اس درجے تک اولاد آ جائے، یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ نہیں بے باکی، نہیں بعض نادان جو اپنے والدین کو تو تکار کر کے پکارتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول تو ایسا ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی ہو نا تو امیر اہل سنت تربیت فرماتے ہیں کہ اس کو آپ جناب سے بات کریں، حالانکہ وہ جواب نہیں دیتا ہے، لیکن یہ آپ جناب سے بات کرنا اس کو بھی باادب بنائے گا، آپ کو بھی باادب بنائے گا۔ تو یہ تربیت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتی ہے۔ اور آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین سے بدتمیزی، گالم گلوچ، یہاں تک کہ مار پیٹ تک آ چکی ہے۔ اور بلکہ اب تو ایک نیا سلسلہ ہمارے وطن میں بھی اولڈ ہاؤس کا ہوا، اور کسی نے کہا طنزیہ لہجے میں کہ یتیم خانے وہ جگہ ہوتے ہیں کہ جہاں غریبوں کے بچے ملتے ہیں، اور اولڈ ہاؤس وہ جگہ ہے جہاں امیروں کے بزرگ ملتے ہیں۔ تو جو اپنی اولاد کو دینی ماحول سے دور رکھتے ہیں نا، ان کو ان واقعات کو نہیں سناتے، وہ اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی عزت تعظیم بہت کم کرتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا مذہبی
کہ جو اپنے والدین کو، والد کو، والدہ کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آئے، نہ خود اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ روتے ہیں وہاں پر۔ عید کے دنوں میں ہماری بھی حاضری ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہم نے عید گزاری ہے، اور وہ رو رو کر مطلب اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ کپڑے بھیج دیے تھے گھر والوں نے کہ ہمارے والد صاحب آج عید ہے تو نئے کپڑے پہنے، وہ نئے کپڑے پہن کر انتظار کر رہے تھے۔ ہم تقریباً دن کا اکثر حصہ ان کے ساتھ گزارا تھا، لیکن میرے سامنے شاید ایک بھی نہیں آیا تھا اس اولڈ ہاؤس میں ملنے کے لیے عید کے دن، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ میرا بیٹا میرے پوتوں کو، پوتیوں کو لائے گا، مجھے لے جائے گا۔ کوئی بھی نہیں آیا، عید کا دن تھا۔ تو بڑی عبرت ہوئی۔ اور اسی طرح اولڈ ہاؤس جو خواتین کے بن رہے ہیں بدقسمتی سے، وہاں مائیں اپنی اولاد کا انتظار کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، وہاں پر فریادیں کر رہی ہیں، مگر کون سنے؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کا ادب و احترام یہ کریں، ان سے تعظیم سے بات کریں، ان کی خیر خیریت پوچھیں، ان سے دعائیں لیں۔ انشاءاللہ ان کی دعاؤں کے صدقے بیڑا پار ہوگا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی۔ اور خاص کر یہ بھی ایک دعوت اسلامی نے ایک تحریک چلائی ہے کہ جمعہ مبارک اس کا ایک سلسلہ بنائیں، اور اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہو سکے جن جن سے ممکن ہو وہ کچھ نہ کچھ پیغام دیں، ان کی دعائیں لیں۔ ہو سکے تو آج ہی سے یہ سلسلہ شروع کر دیں کہ اپنے ماں باپ اگر کہیں دوسرے شہر میں بھی رہتے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، فون کر لیں، خوش ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی فون کرتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کا وہ انتظار کرتے ہیں کہ آج اس کا فون آئے گا، آج فون آئے گا، وہ جمعہ کی مبارکباد دے گا۔ تو یہ بڑے ایام ہوتے ہیں کہ جو کسی پر آتے ہیں۔ ہم بھی اس سفر پر جا رہے ہیں۔ آج کوئی بوڑھا ہمارا انتظار کر رہا ہے تو کل کو ہم بھی بوڑھے ہونے والے ہیں، ہم بھی پھر انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ آج اپنے ماں باپ کی قبروں پر جانا اگر ہم بھول گئے تو ہماری قبروں پر ہماری اولاد کیسے آئے گی؟ اس نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ابو اپنے والد کی قبر پر گئے ہوں۔ تو والدین کی قبر پر جانا، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، اگر وہ دنیا سے چلے گئے، زندہ ہیں تو ان سے ملاقات کرنا، ان سے دعائیں لینا، یہ بہت برکت دلائے گا اور بہت آپ کو اس کی عظمتیں ملیں گی۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ 13 رجب المرجب بروز جمعہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، اور تا دم حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت و دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ اور غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت کرتے رہے، اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ سنیے، ایمان تازہ کیجئے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بزبان قرآن سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں،
چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزانہ العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس فقط 4 دراہم چاندی کے سکے تھے، کچھ نہ تھا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ یعنی چھپا کر، اور ایک کو ظاہر۔ تو آپ کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے۔ سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا انداز ظاہر ہوا کہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے خیرات کرنا پسند فرماتے تھے، اور ہماری حالت کیا کہ کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی ہمت بھی کر لی تو رضا الہی کی نیت یہ کہاں سے لائے، اور کیسا اخلاص، کہاں کی للہیت، یعنی سب کو پتہ چل جائے کہ ماں بدولت نے اتنے روپے خیرات کر ڈالے ہیں۔ جب تک صدقہ و خیرات کرنے کی کوئی شہرت نہ مل جائے تو ہمیں مزہ بھی نہیں آتا ہے، کوئی بڑا کام ہی نہیں ہوا۔ تو کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ تو چلے۔ رشتہ داروں میں اگر کسی کی شادی ہوئی اور ہم نے اگر اس کے جہیز کا انتظام کر دیا ہے تو اب دل میں گدگدی ہوتی ہے کہ کہیں سے پتہ چلے کہ جہیز کا انتظام ہم نے کیا ہے۔ کھانے کا اہتمام اگر ہم نے کرا دیا، کوئی پریشان حال آیا تھا رشتہ داروں میں سے اور کھانے کا اہتمام ہماری طرف سے ہو گیا، تو اب دل میں بات آتی ہے کہ یار ہمیں ہمارا پتہ چلے کہ اس کھانے کا انتظام میں نے کیا ہے۔ اور بعض نادان تو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بات سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جب کبھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو اس کو جتاتے بھی ہیں، جو کہ اور شدت سے برائی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، کہ اس کو جتاتے ہیں کہ بھول گیا تیری بہن کی شادی ہوئی تو تجھے فرنیچر کس نے ارینج کر کے دیا تھا، کھانے کے انتظام کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تو میں نے تو تیری شادی کا کھانے کا انتظام کیا تھا، مدینے جانے کے لیے اتنا روتا تھا، کس نے عمرے پہ بھیجا تھا تجھے، تیری ماں کو حج کس نے کرایا تھا، یوں کر کے اس کو اور پشیمان کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں احسان نہ جتانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ کی ذات سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں ارشاد ہوا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ تو سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ احسان رکھنا تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور اس کو غمگین کریں، اور تکلیف دینا یہ کہ اس کو آر دلائیں، شرمندہ کریں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، اور طرح طرح دباؤ دے، یہ ممنوع فرمایا گیا۔ تو کاش مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، ہم بھی چھپا کر جس طرح سے بھی ہو سکے غریبوں کی مدد کریں۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت و شان ہے۔ تو جیسا میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ ضرور یہ حاصل کیجئے رسالہ، اور
اس رسالے کو حاصل کر کے اس کو عام کیجیے، پڑھیے، اور انشاءاللہ اس میں بہت ساری آپ کو معلومات یہ انشاءاللہ ملیں گی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت بھی پڑھیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول شریف سن 83 سنہ ہجری پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام جعفر صادق کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری و باطنی علوم کے جامع، ریاضت، عبادت اور مجاہدے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ مالکیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے ایک میں پایا، یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا تلاوت میں مصروف ہوتے، یا روزہ دار ہوتے۔ اور ماشاءاللہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لوگوں کو کھلانے کی آپ کی بڑی توجہ ہوا کرتی تھی، بہت کھلاتے تھے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال میں سے ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا ہے، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ تو 15 رجب المرجب 148 سنہ ہجری کو کسی بدنصیب نے آپ کو زہر دے دیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس جنت البقیع میں ہے، اور والد محترم امام محمد باقر کے پہلو میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو آپ کی نسبت سے جو شعر پڑھا جاتا ہے، آئیے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ان کی برکتیں ملیں گی۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کرامات شیر خدا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو حاصل کیجئے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور کرامات شیر خدا رسالہ پڑھ کر ہو سکے تو اس کو عام بھی کیجئے۔ اور اگر آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور آن لائن خریداری بھی مکتبۃ المدینہ سے اب کی جا سکتی ہے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ، ان میں الحمدللہ اس مہینے کے جو بزرگ ہیں ان کی سیرت کے بیانات بھی ہوتے ہیں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے گھر پہ رائج کرائے، اور اگر آپ مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل اپنی شاپ پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آفس میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اس کی ڈیلیوری کا سلسلہ کیا گیا ہے۔ آپ کال کر کے اپنا آرڈر جو ہے وہ بھی بک کروا سکتے ہیں۔ تو یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے۔ کرامات شیر خدا پاکٹ سائز میں بھی ہے، بڑے سائز میں بھی ہے، عام کیجئے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کو عام کیجئے، اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی تقوی و پرہیزگاری نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان